قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير۔ کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مگر جو چاہے اللہ۔ اگر ہوتا میں جانتا غیب تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف۔ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ کی صفت ہے جس میں مخلوق میں سے کوئی فرشتہ، نبی، ولی، جن شریک نہیں ہے۔ جو مخلوق میں سے جس کو شریک کرے گا وہ مشرک کہلائے گا، اور مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام کی ہے اور جہنم واجب کی ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان کی موت شرک پر واقع ہو جائے تو پھر اللہ قطعاً اسے معاف نہیں کرے گا۔ کوئی نبی بھی اس کے لیے سفارش نہیں کر سکتا، اور مشرک کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ شرک کے علاوہ ہر قسم کی نیکی اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن شرک کی کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی جس میں شرک بھی شامل ہو۔ شرک کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی صفت بیان فرمائی ہے کہ غیب کے جاننے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں نے تو عرض کیا تھا کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں، جن ہوں، کوئی بھی ہو، تو ان کو حاضر کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، بیان کیے گئے ہیں، آئندہ بھی کیے جائیں گے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی ذاتی کے قائل نہیں، عطائی کے قائل ہیں کہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، انسان کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کا وجود، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، سب یہ عطائی ہے۔ جب سارا وجود ہی عطائی ہے، کوئی ایک چیز بھی انسان کی ذاتی نہیں ہے، تو یہ علم بھی عطائی ہی ہے۔ جو جس قسم کا بھی اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے۔ تو اصل میں نفی عطائی علم غیب کی ہی ہو رہی ہے، ذاتی کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کو اللہ نے علم غیب عطا فرما دیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عطائی مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عطائی کی ہی نفی کی ہے، ذاتی کی تو یہ خود بھی نفی کرتے ہیں کہ ذاتی ہم نہیں مانتے۔ میرا ایک مولوی مفتی جمیل سے مناظرہ ہوا چودھری محمد اسلم ڈوگر کی کوٹھی میں، تو اس نے کہا کہ ہم عطائی مانتے ہیں۔ مولانا عمر صدیق صاحب بھی میرے ساتھ تھے، پہلے وہ گفتگو کرتے رہے۔ ان کو کہا میں نے کہ چند منٹ مجھے بھی دو۔ میں نے مفتی جمیل سے پوچھا کہ آپ عطائی مانتے ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا،
نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر احکام عطا فرمائے، تو شریعت محمدیہ میں تاریخ میں یہ واضح ہے کہ کون سی چیز کون سے دور میں کس ماہ میں، یہاں تک کہ دن کا بھی بتایا گیا کہ فلاں چیز فلاں وقت فلاں دن فلاں ٹائم فلاں صورت فلاں جگہ پہ نازل ہوئی۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ علم غیب اللہ نے کب عطا فرمایا؟ آپ اس کی تاریخ مجھے بتائیں، میں اس کے بعد کی قرآن سے آیت پڑھوں گا جس سے یہ واضح ہوگا کہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا علم غیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ مفتی جمیل صاحب کہنے لگے کہ یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا جو مجھ سے آپ نے کیا ہے، لہذا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ واللہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے بھاگ گیا مناظرہ میں سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کی ذاتی کوئی چیز نہیں، سب عطائی ہے۔ تو اصل میں نفی عطائی کی ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بات کہلوا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے بھی حالات سے واقف نہیں تھے، بلکہ نماز جو مسجد میں لوگ پڑھتے تھے ان سے بھی آپ بعض اوقات واقف نہیں ہوتے تھے، علم نہیں ہوتا تھا۔ تب ان کا علم ہوتا جب وہ سامنے آتے یا ان کے متعلق کوئی خبر آتی۔ مثلا آپ کی مسجد میں ایک جھاڑو دینے والی عورت یا مرد تھا، تو وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے بھائی، وہ عورت ہے یا مرد ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئے، ہم نے رات کو ان کو دفن کر دیا، ہم نے سوچا کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ تو محمد رسول اللہ کو تو اپنی مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کا بھی علم نہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے،